یہ کتنا بڑا انعام ہے، دنیا ہی میں اللہ جل شانہ اس کو اپنی ملاقات کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے عرض کیا کہ جو آدمی زیادہ لمبا قیام کرتا ہے، زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، یہاں قیام میں جس کی دیر لگتی ہے روح نکلتے ہوئے اس کی دیر نہیں لگتی۔ طول القنوت یخفف سکرات الموت، موت کی سختی کو یہ لمبا قیام کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اسی طرح پھر رکوع میں بندہ جب جاتا ہے، یہ فضائل اس لیے ہیں کہ اہمیت اس لیے ہے تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اگر دیر لگ رہی ہے تو یہ نہیں کہنا دیر لگ رہی ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ موت کی سختی کیا ہو رہی ہے، آسان ہو رہی ہے۔ جب وہ سامنے ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہاں کھڑا ہونا مشکل نظر نہیں آئے گا۔ تو جب رکوع میں بندہ جاتا ہے، رکوع میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر وہ شخصیت ہیں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن کو اس بات میں فوقیت حاصل تھی کہ جو جو کام اور جو جو چیزیں حضور سے ثابت تھیں، آپ کی سنت کو سب سے زیادہ اہتمام سے پکڑنے والے اور عمل کرنے والے عبداللہ ابن عمر تھے۔ حتیٰ کہ آپ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور اس سے اندازہ لگائیے انہوں نے جو سنا وہی ارشاد فرمایا۔ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور ساتھ دوسرے ساتھی بھی ہیں، اور آپ بالکل سفر بالکل عام سا سفر ہے، کوئی وہاں درخت نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی عمارت نہیں ہے، اور آپ نے اپنے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنا سر جھکا لیے، سر جھکا کے پھر وہاں سے گزرے۔ تو ساتھ والے نے عرض کیا کہ حضرت یہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی ٹہنی نہیں ہے جس سے بچنے کے لیے آپ نے سر نیچا کیا، جیسے آدمی کسی اونچی جگہ سے گزرے تو کوئی سر نہ لگے، کوئی چیز ہے نہیں، آپ نے سر نیچا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا اور میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے گزرے تھے جس جگہ سے میں اب گزر رہا ہوں، یہاں ایک درخت تھا اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے، ٹہنی سے بچنے کے لیے سر مبارک نیچے جھکایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر آج یہاں سے گزر رہا ہے، اس لیے ان کی اطاعت اور محبت میں سر نیچا کیا ہے۔ تو ساتھ والے نے کہا حضرت اس وقت تو درخت تھا، اب درخت نہیں ہے، اب آپ نے سر نیچا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ ان کے طریقے میں پیار اور لذت اور محبت چاشنی اتنی ہے، میرا عشق اور میرا پیار مجھے یہ اجازت نہیں دیتا جہاں سے میرے نبی سر جھکا کے گزرے۔ پھر درخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے درخت نہیں دیکھنا ہے، میں نے اپنے حضور کا طریقہ دیکھ کر ان کی اتباع میں سر نیچا کر دی۔ یہ اتنی اہمیت شخصیت ہیں، تو اتباع سنت میں یہ حال ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا رکع فکأنما تصدق بوزنہ ذهبا، فرمایا یہ رکوع کرنے والا اس بات کو سامنے رکھے، جب یہ رکوع کرتا ہے، رکوع یہ ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس نے اپنے جسم کے وزن کے برابر اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کیا ہے۔ اپنے جسم کے وزن کے برابر کیا کیا ہے؟ سونا صدقہ کیا ہے۔ سونا دیکھیے کہاں پہنچا ہوا ہے سونا، اتنا سونا تو آج بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، جو ایک نمازی کے پاس ہے، جو ایک نمازی کے پاس ہے، سب یہ دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اور فرمایا اگلی بات، دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، فرمایا وَإِذَا قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، جب یہ نمازی نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے، یہ 3 مرتبہ یہ جملے کہتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے فَكَأَنَّمَا قَرَأَ نُزِلَ، فرمایا یہ ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اس نے وہ ساری کتابیں قَرَأَ كُلَّ نُزِلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں، صحیفے گزر چکے ہیں، جتنے بھی نازل ہوئے ہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کا ثواب ایسے ہے جیسے اس نے سابقہ ساری آسمانی کتابوں کی تلاوت کر ڈالی، جیسے اس نے سابقہ آسمانی کتابوں سب کی، تورات پڑھ لی ہے، انجیل سب کی، زبور ہے، صحائف ہیں، جتنے صحیفے ہیں سب کی اس نے تلاوت کی ہے، 3 مرتبہ کہنے کا ثواب اتنا ہے۔
اب اندازہ فرمائیے اس امت کے اعمال کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے. یہ کس کی برکت سے ہے سب کچھ؟ یہ کس کی برکت سے سب کچھ اس امت کو ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداک اب فداہ ابی و امی، اور وہ ان کی برکت سے جب یہ سب کچھ ملا ہے تو اس لیے ہم نے خوب اس کی قدردانی کرنی ہے اور ان پہ درود پاک کا اور پھر ان کی سنت پہ کٹ مرنے کا جذبہ ہم سب نے اس کا ضرور اہتمام کرنا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی اہم فضیلت ہے صرف رکوع کی. ایک رکوع ہے صرف، اصلی سب یہ سامنے ہوگی تو انشاءاللہ رکوع کرتے ہوئے پھر زیادہ وقت بھی لگے گا تو پھر انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی.